چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت موضوعات وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تک ایک علمی باتیں بھی پہنچائی جا سکیں۔ اور مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بڑی عظیم شخصیت کے حوالے سے ہے، چونکہ 2 ذی القعدہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بطور خاص ذکر خیر ہوتا ہے، اور آپ کا وصال مبارک بھی اس مہینے کا ہے، عرس مبارک اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ تو آج انہی کی سیرت کے حوالے سے، ان کے علم کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ان کی وہ ابتدائی ملاقات، پھر گزرے ہوئے وہ ایام، پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ ان کا رہنا، اور آپ کی ہی شاگردگی اختیار کرنا، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، ساتھ اور بھی برکات یہ ان کو ملنا۔ تو انشاءاللہ ان کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، جن کی مشہور زمانہ کتاب بہار شریعت، بالخصوص وہ کہ جو کہیں کہ ہر عالم کی ایک طرح کی ضرورت ہے، اور ان سے پڑھ کر کتنے لوگ، کتنے علماء، کتنے طلباء وہ کس طرح کا فیضان حاصل انہوں نے کیا ہے۔ تو آپ کی مختلف سیرت کے حوالے سے علمی طور پر بھی، اور آپ کے عمل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اول تاخیر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہیے، اور انشاءاللہ آپ کی طرف کچھ باتیں جو ہے وہ بڑھانے کے ہم صحیح کریں گے۔ اور بلا تاخیر میں چاہوں گا مفتی حسان صاحب سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ اس طور پر وہ ایک ابتدائی گفتگو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیرت صدر الشریعہ، یعنی علامہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہستی ہے، جو ذات ہے، ان کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سننی ہیں۔ آپ کا علمی مقام کیا ہے، آپ کا عملی مقام کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیسی سیرت سے نوازا تھا، اور آپ کی کرامات کیا تھیں، آپ کا بارگاہ رسالت میں مقام و مرتبہ کیا تھا، اعلیٰ حضرت آپ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کے اندر سنیں گے، اور ہمارے سامنے واضح ہوگا کہ یقیناً صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے ولی بھی تھے، جہاں آپ ایک زبردست عالم دین تھے، اور ایسے عالم دین تھے کہ جس کی نظیر ملنا یہ مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ان کا تذکرہ ہوگا تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی، اور یہ بات واضح ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ یقیناً صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں یہ نازل ہوں گی، اور اس وقت جو دعائیں کی جائیں گی، جو التجائیں کی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور قبول ہوں گی۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی اعتبار سے آپ سے مفتی صاحب ایک بات عرض کروں کہ ان کا ایک لقب مشہور زمانہ صدر الشریعہ ہے، اور القاب سے شخصیات کی ایک طرح کی معرفت بھی ہوتی ہے۔ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس زمانے کے بھی علماء جس طرح ان کو جن القاب کے ساتھ یاد کرتے تھے،
تو بیسک یہ صدر الشریعہ جو ہم ان کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس کا بھی کچھ تھوڑا سا خلاصہ آپ پہلے بیان فرما دیں۔ جی، صدر دیکھیں کسی چیز کے ماہر کو، کسی چیز کے اوپر جو فوقیت رکھتا ہے، یعنی جو کسی معاملے کے اندر اعلیٰ ہوتا ہے، اس کو صدر کہا جاتا ہے۔ تو صدر الشریعہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے علم کے اندر بلندی، فقہ کے اندر بلندی عطا فرمائی ہو، یعنی علوم شریعت کے اندر جو ماہر ہوں۔ اور یہ لقب صرف مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں ملا، ان سے قبل دو صدر الشریعہ اکبر اور صدر الشریعہ اصغر، جو عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب وقایہ، شرح وقایہ جو ہیں، ان کے القاب ہیں یہ، ان کو صدر الشریعہ کہا جاتا تھا۔ اور انہی کی علمی مہارت کو سامنے رکھتے ہوئے جب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صدر الشریعہ کے اندر یہ خوبیاں دیکھیں کہ ان کے اندر بھی وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو آپ نے ان کو لقب دیا صدر الشریعہ کا۔ یعنی جس بندے کو علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علم فقہ کے اندر، اصول کے اندر، فروع کے اندر مہارت حاصل ہو، شریعت کے قوانین کا جو حافظ ہو، اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ غذیہ بالعلم والادب، یعنی گویا کہ جس کی نشو نما جو ہوئی ہے، جس کو جو غذا ملی ہے، کہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ غذا کے ذریعے اس کا جسم بڑھتا ہے، اور دوسری غذا ہوتی ہے روحانی، اور علمی غذا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے کسی کی پرورش ہوتی ہے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے بارے میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو نشو نما ہوئی ہے وہ علم و ادب کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ان کے بھائی وغیرہ کسی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر صدر الشریعہ کے جو بیٹے تھے، بہت سارے بیٹے ہوئے، جیسے ابھی بھی محدث کبیر دامت برکاتہم علیہ حیات ہیں، تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر ان کے بیٹے یہ بھی عالم دین بن گئے، جو بڑے بیٹے تھے، تو صدر الشریعہ کی 10 پشتے وہ ہوں گی کہ جو عالم بنتے ہوئے آ رہی ہیں، اللہ یعنی علماء بنتے ہوئے آ رہی ہیں۔ اور پھر وہ عالم بنے، فقط وہ عالم نہیں بنے، یعنی ضیاء المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہو گئے، یا رضا المصطفیٰ صاحب جو میمن مسجد کے امام گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہو گئے، عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے، وہ بھی صدر الشریعہ کے بیٹے تھے۔ یہ سارے کے سارے علماء بنے، بلکہ ان کی اولادیں بھی علماء بنی، اور اب بھی ان کی اولادیں علماء بن رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 11-12 نسلوں سے مسلسل علماء چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایک خاندانی، اگر جسے کوئی شاعروں کا خاندان ہوتا ہے، تو اس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ اس کو پیدا ہوتے ہی شعر بولنا آ جاتے ہیں۔ جیسے اہل عرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو فصیح و بلیغ تھے، گفتگو جب کرتے تھے تو ان کے کلمات ایسے ہوتے تھے کہ بندہ حیران ہوتا تھا، وہ دوسروں کو گونگا کہا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی گویا کہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسی فصاحت و بلاغت ان کو ہوتی ہے۔ بطخ کے بچے کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا، اس کو خود بخود تیرنا آتا ہے، کیونکہ اس کا فن ہی یہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ ذات تھی کہ جن کا خاندان ہی علمی خاندان تھا، تو ان کی جو نشو نما ہوئی وہ علم و ادب کے ساتھ ہوئی۔ تو قوانین شریعت کے اصول، تفسیر ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، علوم شرعیہ دیگر ہوں، وہ چونکہ آپ کی ذات میں رچے بسے تھے، فقہی مسائل آپ کے زبان پر رہا کرتے تھے، تو ان مہارتوں کی وجہ سے، علوم شریعت کے اندر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب دیا گیا ہے۔ تو مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً اس لقب کے جو ہے وہ بالکل مستحق تھے، اسی لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یہ لقب دیا۔ اور یہ یاد رہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا اس حوالے سے، کہ ہمارے یہ علماء یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی شخصیت کو بنانے کے لیے اس کو لقب دیں، بلکہ جب شخصیت دیکھتے تھے تو شخصیت کے مطابق اسے لقب دیتے تھے۔ وہ لقب سے شخصیت نہیں بناتے تھے، شخصیتوں سے ان کے لقب بنا کرتے تھے۔ تو صدر الشریعہ کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جاتی تھیں، حقیقی طور پہ وہ صدر الشریعہ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو یہ لقب دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ لقب بھی خاص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ان کو وہ ملا ہے۔ کیا بات ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی۔ جمیل صاحب، ان کے ابتدائی کچھ حالات کے حوالے سے
اور اس پہ میں چاہوں گا آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ محسن اہل سنت خلیفہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا مفتی الحاج امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ سن 1300 ہجری بمطابق 1882 عیسوی کو آپ ہند کے مشرقی یو پی کے قصبے گھوسی، یہ ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد ماجد، یہ ان کے دادا، یہ سب فن حکمت یعنی علم طب کے ماہر تھے، اور صدر الشریعہ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی، جو عام طور پہ بچوں کو گھر جو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ نے اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش ان سے گھر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر اپنے جو قصبہ تھا اسی کے اندر مدرسہ ناصر العلوم، تو ناصر العلوم میں پھر آپ نے مولوی الہی بخش صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ کا یہ سفر مزید آگے بڑھا، آپ جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام تھا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے چند اسباق پڑھے۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ سفر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جامع معقول منقول حضرت علامہ ہدایت اللہ خان علیہ رحمہ، ان سے پھر آپ نے درس نظامی کی تکمیل یہ پڑھی۔ پھر اس کے بعد پھر آپ علم حدیث کے حوالے سے، جسے دورہ حدیث کہا جاتا ہے، اس کے لیے استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں آپ پہنچتے ہیں، اور پھر یہ صدر الشریعہ کو اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ آپ پڑھا رہے ہوتے تھے کہ گویا آپ کے زبان سے نکلے ہوئے صدر الشریعہ کی مدح اور تعریف میں کلمات یہ کافی ہیں کہ مجھ سے اگر پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ استاذ المحدثین ہیں، اور ہند میں اس وقت تو یہ پاک و ہند تقسیم بھی نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں یعنی بر صغیر، اس بر صغیر میں ان کا ایک نام تھا محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اتنے بڑے نامور استاد کے پاس کتنے شاگردوں کا ہجوم ہوتا ہوگا، لیکن اتنے ہجوم کے باوجود ان کا صدر الشریعہ پر ناز یہ ہے کہ اگر مجھ سے کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا۔ کیا بات ہے۔ تو جو کچھ استاد نے دیا، اکابرین میں سے، اور جن کا ایک نام ہو، تدریس کے اندر نام ہو، علم کے اندر ان کا ایک شہرہ ہو، ان کی شہرت اس حوالے سے، اور وہ کسی شاگرد کے بارے میں بطور خاص کہیں، اور ویسے یہ وتیرہ رہا ہے علماء کا، اور وہ اپنے شاگردوں میں سے کئی شاگردوں کے حوالے سے کہتے بھی ہیں، اور ان کو بلکہ ان کی ایک حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہاں جو یہ کہا جائے، کبھی تو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے استاد کہتے ہیں نا کہ یار یہ پڑھنے شروع ہو جائے، یا اس طور پہ ہیں، لیکن یہاں اتنے بڑے بڑے اکابرین اور بھی ان کے شاگرد ہیں، لیکن بطور خاص صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا تذکرہ، صدر الشریعہ کا جو انداز تعلیم رہا ہے نا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، تو وہ اتنا یعنی علم سے محبت۔ آپ کے والد، آپ کے دادا یہ علم طب کے ماہر، مشہور، اپنے علاقے میں مشہور، حکمت میں بہت مشہور تھے، لیکن صدر الشریعہ کا اللہ تبارک و تعالی نے قلبی میلان علم دین کی طرف کر دیا تھا، اور علم دین کی طرف جو آپ کا میلان ہوا، ذاتی شوق، ذاتی ذوق، تو ایک فطری طور پہ جب کسی چیز کی آدمی کو طلب ہوتی ہے اور اس کا آدمی کو احساس ہوتا ہے، تو وہ اپنے وقت کی بھی قدر کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا بھی ادب و احترام کرتا ہے، اور جو مقصد وہ لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی جامعہ مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو ضائع نہیں کرتا۔ تو صدر الشریعہ نے اپنا اوڑھنا بچھونا علم دین کے حصول کو چونکہ کر لیا تھا، اور آگے چل کے آپ کی یہی علم دین سے محبت نے آپ کو صدر الشریعہ جیسے القاب سے بھی نوازا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی اساتذہ ہیں، اور آپ جب کسی کے متعدد اساتذہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے سفر بھی اتنے رہے، ان کا جانا بھی اتنا رہا، مختلف جگہوں پر ان کا جانا رہا، تو آپ کے اساتذہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ ابھی مفتی جمیل صاحب نے کچھ باتیں بیان فرمائی، میں یہاں پہ تھوڑی سی اس کی اور ڈیٹیل کرتا ہوں کہ درس نظامی میں دو طرح کے علوم ہوتے ہیں۔ ایک علم معقولی کہلاتے ہیں، یہ وہ علوم ہوتے ہیں کہ جن میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جو عالی کہلاتے ہیں، یعنی اعلیٰ کہلاتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے آپ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔
یعنی یہ فنون ہوتے ہیں، ان کا تعلق قرآن و حدیث کو سیکھنے سے ہوتا ہے، جیسے بلاغت کا علم ہو گیا، منطق کا علم ہو گیا، علم کلام ہو گیا، فلسفہ ہو گیا، نحو ہو گیا، صرف ہو گیا. یہ سارے علوم جو ہے علوم عقلی کہلاتے ہیں، عقلیہ کہلاتے ہیں. اور دوسرے اور علوم سبب بنتے ہیں آگے جی قرآن آگے چل کے سبب بنتے ہیں. دوسرا علوم نقلیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے قرآن و حدیث ہے، فقہ ہے، یہ علوم نقلیہ ہیں. ہندوستان کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو علوم عقلیہ یعنی منطق، فلسفہ، علم کلام، ان چیزوں میں جو اس زمانے کے اندر یوں کہہ لیں کہ ریاست علمی ختم ہوتی تھی، وہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات پر ہوتی تھی کہ آپ اپنے زمانے کے امام علم منطق تھے، جس کو بڑے بڑے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے. کیا بات. اور ان کے جو جلیل القدر طلباء تھے ان میں مولانا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یعنی وہ براہ راست مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد رہے اور ان سے سارے علوم عقلیہ انہوں نے حاصل کیے تھے. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدل سفر کر کے اس زمانے کے اندر، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ریل گاڑی بھی ہوتی تھی تو ہر ایک اس میں سفر کر سکے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو آپ کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ آپ نے پیدل چل کر اپنے استاذ کے علاقے یعنی مولانا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچے اور ان سے تمام علوم آپ نے حاصل کیے. یہ عام طور پہ موقوف علیہ ہمارے یہاں کہلاتا ہے. یعنی آج کل جیسے 7واں سال ہوتا ہے، 7واں درجہ ہوتا ہے، تو اس میں آ کے جو کتابیں ہوتی ہیں علم منطق کی، فلسفے کی، اصول فقہ کی، یہ ساری کی ساری کتابیں جتنی پڑھانی ہوتی ہے پڑھا دی جاتی ہیں. اب جو 8واں سال ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دور حدیث کا، جس میں فقط حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی کچھ حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن دورہ حدیث کے اندر یہ 6 جو کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی، ان کا ایک حصہ پڑھایا جاتا ہے. تو اب ہمارے یہاں تو بہرحال 1 سال کا یہ دورہ حدیث ہوتا ہے. اس زمانے میں تو 16 سال کا درس نظامی ہوا کرتا تھا، پورا درس نظامی. پورے درس نظامی. ہمارے ابھی 8 سال ہے، کہیں 6 سال ہے، تو وہاں یہ 16 سال کا ہوتا تھا. اور یہ لوگ پوری سیاہ ستہ پڑھتے تھے، پوری کتابیں پڑھا کرتے تھے. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ والے علوم جب حاصل کر لیے جن کو جو علوم عقلیہ کہلاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے استاذ مولانا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ اب علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، دور حدیث کرنے کے لیے آپ مولانا محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں چلے جائیں. یعنی یہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے اساتذہ جب ایک حد تک پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے تلامذہ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اب انہوں نے آگے کا علم کہاں جا کے حاصل کرنا ہے، اور استاذ ظاہر ہے کہ اپنے طالب علم کو اسی جگہ پر بھیجے گا جو اعلیٰ و عرفہ ہوگی. بالکل. تو وہ گئے مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس. وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی وہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ کو بخاری شریف زبانی یاد تھی، اور آپ نے سنن نسائی کے حواشی لکھے ہیں، آپ نے تحتاوی شریف کے اوپر عربی زبان میں جو ہے وہ حاشیہ لکھا ہے. اسی طرح آپ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب منیت المصلی کے اوپر ایک تعلیق کی ہے التعلیق المجلی کے نام سے، جس میں آپ نے علوم کے دریا بہائے ہوئے ہیں، اور آپ کے کئی رسائل، کئی کتابیں علم حدیث کے حوالے سے بالخصوص موجود ہیں. اب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ان کے اندر جب علمی صلاحیتیں دیکھتے ہیں تو اگر کسی جگہ سفر پر بھی جاتے تو ساتھ لے کے جاتے تھے صدر الشریعہ کو، اور وہاں بھی پڑھایا کرتے تھے. اور صدر الشریعہ کی جمعہ کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، وہ جمعے کے دن بھی جا کے وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کرتے تھے. وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک حدیث پڑھائی ہے، اور آپ کے شاگردوں میں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اور فقہ حنفی کے دلائل کے اوپر آپ نے صحیح البہاری کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا اپنا مقام ہے، لیکن اب صدر الشریعہ کا انداز دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں کہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی نے پڑھا. اللہ واہ، کیا بات ہے.
شاگرد ملا بڑھاپے کے اندر تو ایک ملا یہ، حالانکہ پڑھنے والے دوسرے بھی تھے اور یقیناً وہ زمانہ علمی زمانہ تھا، لیکن یہ ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے اور ان کی اہمیت کو سامنے بیان کرنا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے۔ یہاں دو مثالیں میں وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عرض کروں۔ ایک تو بہار شریعت، اگر آپ بہار شریعت کو اٹھا کر دیکھیں تو بہار شریعت کے ہر باب سے پہلے نماز کا باب شروع ہوگا، طہارت کا باب شروع ہوگا، پھر اس طرح زکوٰۃ کا باب شروع ہوگا، روزے کا باب شروع ہوگا، آخر تک جتنے بھی چیپٹر چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہر چیپٹر سے پہلے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں۔ فقہ حنفی کی تائید کے اندر جو حدیثیں ہیں ان کو آپ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے جلیل القدر محدث ہونے کی دلیل کیا بات ہے۔ اسی طرح آپ نے تحتاوی شریف جو شرح مانی الاثار کہلاتی ہے اور فقہ حنفی کے بہت بڑے امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے، اس کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھا جو اب 4 جلدوں کے اندر شائع ہو رہا ہے، اور صرف آپ نے اس کے چوتھائی حصے کے اوپر حاشیہ لکھا ہے۔ تو یہ آپ کا علم حدیث میں مقام تھا۔ اسی طرح ایک جلسے کے اندر جو ہے وہ سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مثل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل۔ اس پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حدیث کے دریا بہا کر رکھ دیے۔ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ اپنے زمانے کے امام بخاری تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ آپ کا ایک تو حافظہ مضبوط، پھر آپ کا علمی شوق غذی بالعلم والادب، اور آپ کی تو نشو و نما ہی علم و ادب کے ساتھ ہوئی تھی۔ والد صاحب، دادا صاحب، پر دادا، یہ سارے کے سارے جہاں علم طب کے اندر مہارت رکھتے تھے تو علوم شریعہ کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے۔ تو یوں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے اساتذہ کا یوں کہ لے کے مجموعہ لے کے، ان کا نچوڑ لے کے سب کچھ وہ آگے بڑھے ہیں۔ یہاں ایک بہت پیاری بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا کہ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ افقہ من مالک، کہ وہ امام مالک سے بڑھ کر فقیہ تھے، یعنی علم فقہ جو ہے، مسائل شریعہ کا علم امام لیث بن سعد جو ہیں وہ امام مالک سے زیادہ جانتے تھے، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کو ضائع کر دیا۔ امام مالک کی فقہ آگے بڑھی، ان کے مقلدین موجود ہیں، امام لیث بن سعد کی کوئی شاگرد موجود نہیں ہے، ان کی فقہ آگے نہیں بڑھی، مسائل اتنے آگے نہیں بڑھے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ان کے شاگردوں نے ان کے علم کو آگے بڑھایا ہی نہیں۔ لیکن صدر الشریعہ کی ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے جہاں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ علوم عقلیہ کو آگے بڑھایا، تو دوسری طرف محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم نقلیہ کو آگے کی طرف بڑھایا۔ یہ آگے چل کے گفتگو آتی ہے کہ پاک و ہند کے اندر جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سارے کے سارے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد بنتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جمیل صاحب، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ جیسے ہم یہ تو ابھی سنا کہ ان کے اساتذہ جو ان کا پڑھنے کا یہ ایک انداز تھا، اور اساتذہ بھی گویا کہ فخر کریں، میں تو یہ کہوں کہ ہونا یہی چاہیے، طالب علم کا ایک معیار یہی ہے، آئیڈیل معیار یہی ہونا چاہیے کہ اساتذہ اپنے شاگردوں پر وہ فخر کریں کہ واقعی انہوں نے ہم سے پڑھا ہے۔ ہر طالب علم کو، سننے والوں کو بھی کتنے ایسے ہوں گے جو درس نظامی بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم بطور خاص یہاں پہ دینی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں اور دینی طلباء کی بات کر رہے ہیں، تو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ایک طرح کا کچھ سالوں کے لیے، اگرچہ آج کے دور میں 8 سال کی درس نظامی ہو چکی ہے، بہار شیت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں کہ اب اپنے اس وقت لکھا ہے کہ 15 سال کی ہے، اور اب کیا ہے یہ درس نظامی، تو علم میں داخل ہونے کا دروازہ ہے جی، یعنی کوئی درس نظامی کر کے یہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا تو یہ اس کی خام خالی ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں کہ صدر الشریعہ جب 16 سال علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے میں واپس پہنچے تو اپنے امام صاحب کے پاس آئے۔ اب امام صاحب چاہے وہ کچھ بھی ہوں، علاقے میں انہی کا مرتبہ ہوتا ہے، تو صدر الشریعہ ان کے پاس گئے اور سلام دعا ہوئی تو پوچھا کہ بیٹا، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ وہ امام صاحب بڑی عمر کے تھے، بیٹا کہاں تھے اتنے عرصے سے؟ تو کہا کہ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، 16 سال میں نے پڑھا ہے۔
تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھا بیٹا تم نے؟ آئے کہا ہائے، میں نے 2 رکعتیں نماز سیکھی ہیں۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا 16 سال میں 2 رکعتیں سیکھی ہیں، مجھ سے آ کے سیکھ لیتے، میں 16 منٹ میں سکھا دیتا تمہیں 5 یہ 2 منٹ کی بات رکعتیں۔ ہے، صحیح بات تو ہے۔ صدر الشریعہ نے فرمایا کہ 16 سال کے عرصے میں یہ 2 رکعتیں جو میں نے سیکھی ہیں، اس میں میں نے 18,000 مسائل سیکھے، اللہ، 18,000 مسائل میں نے سیکھے ہیں جو نماز سے متعلق ہے۔ اب وہ نماز کے اندر طہارت، سب چیزیں دیگر، کہ اب دیکھیں یہ پھر آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر اس پر آپ جائیں تو پوری کی پوری فقہ کو آپ ان 2 رکعتوں کے اوپر لا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، اس کے جو مسائل قلبیاں ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں، پھر آپ سبھی کو ان پہ لے آئیں۔ یہ دقت نظری تھی، کیونکہ صدر الشریعہ نے جب بہار شریعت لکھی، 17 حصے لکھے، تو آپ کا ارادہ یہ تھا جو آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں فقہ کے سارے مسائل جو ہمارے مسائل درپیش آتے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے ہوتے ہیں، کاروبار کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، اس کے بعد آپ کا ارادہ تھا کہ 20 حصوں کے اندر آپ جو دل کی صفائی کے جو تصوف کے ابواب کہلاتے ہیں ان کے اوپر کتاب لکھیں۔ اللہ اکبر، تو وہ سارے کے سارے ان 2 رکعتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ درس نظامی کرنے کا، علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی عبادت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، اگر علم حاصل کرے گا تو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس کی عبادت ٹھیک ہو جائے۔ عبادت ٹھیک ہو جائے۔ وہ کیا فرما رہے 18,000 مسائل، ہمیں 18,000 مسائل 2 رکعتوں 2 رکعتوں کے اندر ہمیں کون سے وہ یاد ہوں گے؟ اصل یہ ہے کہ وہی ان کی دقت نظری، ورنہ جو عمومی مسائل ہیں جن کے ذریعے نماز ظاہری اعتبار سے ٹھیک ہو جائے اور فرض ہمارا اتر جائے، وہ سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بھی درجنوں سینکڑوں اس طرح کے جس کے اندر ظاہری بھی، اب جن کو 18,000 2 رکعتوں سے متعلق وہ یاد ہوں، تو پھر ان کی کتاب کو عالم بنانے والی کتاب کیوں نہیں کہا جائے گا؟ ان کی جو کتاب کا یہ ٹائٹل ہی ہے بہار شریعت، کیا کہیں گے؟ میں آپ کا اس جملے پر آپ سے کچھ کمنٹس لوں گا کہ یہ ان کی کتاب پر ٹائٹل ہے خاص، عالم بنانے والی کتاب۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں عالم بنانے والی کتاب کہنے میں۔ عالم بنانے والی کتاب سے مراد کیا ہے کہ اگر اس کے مسائل کو بندہ اچھی طریقے سے سمجھ لے، جان لے، پڑھ لے، اور جو نہ سمجھنے آنے والے ہیں وہ اساتذہ سے سیکھ لے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی عالم بننے کے لیے درس نظامی شرط ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کون سا درس نظامی کیا؟ تابعین نے کون سا درس نظامی کیا؟ وہ علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرتے تھے، صحابہ سے مسائل سیکھتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے تھے۔ تو یہ مسائل کو سیکھ کر، مسائل کو جان کر یہ لوگ عالم بنتے رہے۔ تو اگر بہار شریعت کے مسائل کو کسی نے اچھی طریقے سے کسی استاد سے سیکھ لیا تو بہت بڑا عالم بن جائے گا وہ۔ تو پھر عالم بنانے والی کتاب کہنے میں حرج کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پہ فرمایا سند کوئی چیز نہیں، بہت طرح جو سند والے ہوتے ہیں بتیرے اس طرح کے، تو وہ بہت سارے جو ہیں ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ٹی وی تک پر آ جاتے ہیں، مسائل کے چھکے چوکے بیان کر رہے ہوتے ہیں، درس نظامی کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو ٹی وی نہ کوئی، آپ خود بھی سوشل میڈیا اپنا موبائل اٹھائیں اور چل بھی لگ جائیں۔ اس کے باوجود وہ عالم نہیں بنتے، لیکن علم کے ذریعے بندہ عالم بنتا ہے۔ تو صدر الشریعہ کی کتاب جو ہے اگر کسی نے اچھی طریقے سے پڑھ لی، سمجھ لی، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو مسائل شریعہ ہوتے ہیں اس میں بندہ علماء کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے، بالکل اس کو سمجھنے میں بھی رہے گا، بالکل اس رہے گا، کتاب کو سمجھنے لیکن میں اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالم بنانے والی کتاب نہیں۔ یقیناً عالم بنانے والی کتاب ہے کہ اگر اسی کتاب کو اچھی طرح سے کوئی شخص سمجھ لے، پڑھ لے اور اس کے مسائل کو یاد کر لے، بہت بڑا عالم بن جائے گا۔ ہم نے جو فرض علوم کیا تھا، 60 ہمارے سلسلے ہوئے تھے، جس میں ہم نے تمام کے تمام جو ابواب تھے اسے گھیرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا اکثر حصہ کہاں تھا؟ بہار شریعت کے اندر موجود تھا، اور اس میں سے بہت ساری باتیں تو ہم بیان ہی نہیں کر پائے تھے۔ تو اتنا بڑا علم اس کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ حضرت کافی دیر ہو گئی ہے، اور بلکہ میں چاہوں گا آپ کی تدریس پہ جب کچھ جو بھی کہنا چاہیں فرمائیں۔ صدر الشریعہ کی جو کتاب بہار شریعت ہے، یہ بہار شریعت کتنے مسائل پر مشتمل ہے؟ بہار شریعت میں کتنے مسائل ہیں؟ تو 11,613 مسائل۔ یعنی ان کو 2 رکعت سے متعلق اگر 18,000 تھے تو لکھے اس میں بھی 11,000 ہے۔ ابھی 11,613 مسائل بہار شریعت کے 20 حصوں میں لکھے گئے ہیں۔ 20 حصوں میں کتنے حصے؟ کل 17 ان کے۔ صدر الشریعہ نے اپنی جو حیات مبارکہ میں بہار شریعت کے جو حصے لکھے ہیں وہ 17 حصے مکمل تھے، 18واں حصہ شروع آپ نے فرمایا تھا۔
تو پھر آپ کی طبیعت کا بھی ناسازی تھا، اور اس طرح کہ آپ کو مسلسل جو صدمات کا ایک سلسلہ رہا، گھر میں آپ کے خاندان میں قریبی افراد جیسے بیٹے بیٹیاں پوتے، اس طرح آپ کے کئی اموات کا صدمہ، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی بینائی کا بھی ضعف آپ پر طاری ہو چکا تھا. تو صدر الشریعہ مزید آگے نہ لکھ سکے، لیکن آپ نے وصیت ضرور فرمائی کہ میرے تلامذہ میں سے، میرے جو شاگرد ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس طریقہ کار کے مطابق یہ بقایا جو میرا مواد رہ گیا ہے اس کی تکمیل کرے. تو الحمدللہ صدر الشریعہ کے شاگردوں نے آپ کے شاگردی کا حق ادا کیا، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اسی اسلوب کے مطابق بہار شریعت کے مزید 18، 19، 20ویں حصے کو مکمل کیا. تو اب یہ جو بہار شریعت ہے وہ 20 حصوں پر یوں مکمل ہو چکی، 11,613 مسائل. اس کے اندر جو احادیث کریمہ ہیں 2,628 احادیث کریمہ ہیں. اور صدر الشریعہ کا یہ بھی طریقہ کار رہا ہے کہ جو بھی باب قائم کرتے ہیں تو قرآنی آیات سے بھی ان ابواب کا آغاز کرتے ہیں. تو یوں پوری بہاری شریعت میں جو آیات مذکور ہیں ابواب کے تحت وہ 541 آیات ہیں. تو یوں 541 آیات، 2,628 احادیث، 11,613 مسائل پر مشتمل یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بات بالکل حق ہے کہ اس کو اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے، بالخصوص درس نظامی جو مروجہ ہے، اس کو جس نے اچھے طریقے سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد بہار شریعت کیا ہے، یہ کتب فقہ کے اندر جو پھیلے ہوئے جزیات فقہ تھے ان سب کو اردو سانچے میں ڈھال لیا گیا ہے. اب اگر کوئی طالب علم درس نظامی کی تکمیل کے بعد بہار شریعت کا بالاستیاب مطالعہ کرے اور اس کے جزیات کو یاد کر لے، تو ان جزیات کو یاد کرنے کے بعد یہ ایسا بہترین قسم کا عالم بن سکتا ہے کہ خود شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، اسی طرح مفتی نظام الدین صاحب مصباحی، یہ سب اس بات کو، اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ جو بہار شریعت یہ صدر الشریعہ کے زمانے سے ہی لکھا ہوا آ رہا ہے، عالم بنانے والی کتاب. یہ صدر الشریعہ کے زمانے سے ہی یہ لفظ بہار شریعت پر لکھا ہوا ہے، یعنی ابھی سے نہیں ہے کوئی، ابھی تھوڑا ہم نے بہت خوبصورت کر کے نمایاں کر کے اور واضح کر کے لکھ دیا. یہ واقعی عالم بنانے والی کتاب ہے. اگر میں بالخصوص چونکہ تدریس سے بھی تعلق ہے الحمدللہ، تو جو ہم کتاب جیسے فقہ کی پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہدایہ پڑھائیں یا قدوری شریف پڑھائیں یا نور الہضا پڑھائیں، تو ہم اپنے طلباء کو اس بات کی تاکید کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تخصص فی الفقہ میں بھی پڑھنے والے طلباء کو اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ جو اسباق پڑھائے جائیں گے کتاب میں ان کی اچھے سے تیاری آپ بہار شریعت سے کر کے آئیں گے. یعنی یہ بھی پڑھیں گے ساتھ بالکل، آپ یہ ساتھ ساتھ پڑھ کر آئیں. تو اس طرح بہار شریعت کا اگر کوئی بہترین طریقے سے مطالعہ کرے اور اس میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور وہ پھر مستند عالم دین مفتیان کرام سے اگر اس معاملے میں رہنمائی حاصل کرے تو الحمدللہ اس کو بہار شریعت کے مسائل اچھی طرح یاد بھی ہو جائیں گے. اور مسائل اصل میں عالم کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ دینی رہنمائی کر سکے. تو جس کو جتنے زیادہ جزیات فقہ یاد ہوں گے الحمدللہ وہ اتنا ہی بڑا عالم دین بن کر سامنے آئے گا. تو الحمدللہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت میں تخصص فی الفقہ کے جو بالخصوص طلبہ ہوتے ہیں ان کو جو مطالعے کے لیے کتابیں دی جاتی ہیں تو ان کتابوں میں بہار شریعت کا بالاستیاب مطالعہ بھی ان کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے. تو اب صدر الشریعہ کی تدریس کی طرف ہم آتے ہیں. صدر الشریعہ نے الحمدللہ اپنے زمانے کے بہترین علماء سے، بہترین اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اب علم حاصل ہونے کے بعد اب آپ کے اساتذہ کی نظر کہ جہاں آپ کے اساتذہ نے پڑھایا اب وہاں اگر کسی مدرس کی ضرورت پڑتی ہے تو صدر الشریعہ ہی کا انتخاب ہوتا ہے. ہند کا جو صوبہ بہار ہے اس کا ایک علاقہ پٹنہ، وہاں پر ایک اہل سنت کا مدرسہ اہل سنت کے نام سے ایک بڑی اس کی ایک امتیازی شان تھی. خود محدث صورتی وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ خود وہاں کے صدر مدرس رہ چکے تھے. تو اب وہاں جو اس مدرسے کے متولی تھے ان کا نام قاضی عبد الوحید، یہ اس مدرسے کے متولی تھے.
اب انہیں پھر کسی صدر مدرس کی حاجت ہوئی کہ جو پورے مدرسے کے نظام کو اچھی طریقے سے سنبھالے، تو انہوں نے پھر وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ آپ کسی اچھے مدرس کا یہاں پر انتخاب کریں، کسی اچھے مدرس کو بھیجیں. تو وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں صدر الشریعہ تھے. آپ نے اسی مدرسہ اہل سنت پٹنہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا. صدر الشریعہ جب اس مدرسے میں پہنچے، اب یہ غور کریں کہ ایک وہ مدرسہ جہاں استاد بھی صدر مدرس رہ چکے ہوں اور وہاں کا علمی مقام بھی ایسا ہو اور دور دور سے طلبہ بھی اس علمی پیاس بجھانے کے لیے وہاں آئیں، تو عام طور پہ ہوتا ہے نیا مدرس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ ایک عالی شان مدرسہ ہے اور میں وہاں جاؤں گا، نہ جانے کیا ہوگا، طلبہ کے مزاج پہ پورا اتر پاؤں گا یا نہیں. صدر الشریعہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، اور جو آپ کے اساتذہ نے آپ کا انتخاب کیا تو ان کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں. تو صدر الشریعہ نے جب مدرسہ اہل سنت پٹنہ میں تدریس کا آغاز کیا، آپ نے علم کے ایسے دریا بہائے کہ تمام طلبہ، وہاں کے اساتذہ، وہ صدر الشریعہ کے پڑھانے کے انداز سے اتنے متاثر ہوئے کہ صدر الشریعہ کو مدرسے کے تمام معاملات سونپ دیے گئے کہ اب آپ یہاں کے صدر مدرس ہیں. اور جو مدرسے کے محتمم اور متولی تھے قاضی عبد الوحید، یہ اہل سنت کا، یہ خود بھی عالم تھے اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے ان کے افکار یعنی سوچ و بچار رہا کرتی تھی کہ دینی علوم اہل سنت و جماعت کے اندر اور زیادہ پھیلتے جائیں، اچھے اچھے مدرس ہوں. چنانچہ ان کی جو خدمات تھیں اہل سنت کے لیے، ان خدمات کے پیش نظر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. قاضی عبد الوحید صاحب ان سے اور وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی محبت انہیں حاصل تھی. جب یہ قاضی عبد الوحید صاحب بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ پٹنہ تشریف لائے. وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں. صدر الشریعہ نے پہلی بار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پٹنہ میں قاضی عبد الوحید صاحب کی عیادت کے موقع پہ صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی، اور وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر اگلا سفر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، اور بلکہ کچھ کاز لیتے ہیں. سلسلہ علم کی باتیں مرحبا، مفتیان اکرام کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ سیرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے. تو مدنی پھول عطا فرمائے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کا یعنی دامن پکڑنا، اور ان کی جو علم کی باتیں ہیں ان کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم ان بزرگوں سے مستفید، فیض اور اپنے ایمان اور عشق کی مضبوطی ہم وہ مفتی صاحب کس طرح کر سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بزرگوں کے فیضان سے الحمدللہ ہمیں جہاں علم حاصل ہوتا ہے وہاں عملی طور پر بھی ہمیں کئی چیزیں ایسی، وہ چاہے عشق کے حوالے سے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، ادب و آداب کے حوالے سے، دیگر شریعت پر عمل کس طرح کرنا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو تو واقعی یہ بھی اشخاص، یہ شخصیات ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی میں آپ کی کبھی بھی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. یہ کیا یعنی کیا شان ہے. اتنے بڑے عالم بھی ہیں، مصروفیات بھی اپنی جگہ، سب معاملات ہیں، سوائے ایک مرتبہ جب آپ کو شدید بخار ہوا اور اس میں آپ غشی طاری ہوئی اور اس میں آپ بے ہوش ہو گئے تھے. اب جیسے بے ہوش ہوئے تو یہ وقت بے ہوشی والا یہ کچھ زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. زور کے وقت ایسا معاملہ ہوا، عصر کا وقت شروع ہو گیا. تو اب جب آپ اپنی حالت کیفیت میں غشیم سے باہر آئے تو پوچھا تو آپ کو بتایا کہ ظہر کا وقت چلا گیا. تو فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں ان کی سیرت سے ایسی چیزیں یہ اپنے اندر اپنے من میں بٹھانی چاہیے، اور عمل کے اعتبار سے بھی ایک عام جنرل عوامی طور پر بھی گفتگو کریں. علم کا بھی فیضان ہے، عمل کا بھی فیضان ہے، عشق کا بھی فیضان. الحمدللہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مزید کون علم کی باتیں پروگرام کی کیا بات ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو
مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، بہار شریعت نے عرصے میں یہ مکمل ہوئی، یہ ساری امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہیں یا کسی اور نے بھی آپ کی مدد فرمائی ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ کیا کہتے ہیں حسان صاحب؟ پہلا تو یہ کہ یہ اکیلے انہوں نے لکھی تھی، کس انداز سے بہار شریعت کے حوالے سے؟ کافی گفتگو ہو چکی کافی ہماری۔ گفتگو جمیل بھائی نے بیان کر دی اس حوالے سے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام طور پہ یہ لکھتے تھے تعطیلات کے دنوں میں، یعنی جب چھٹیاں ہوتی تھی تو اس دوران اسے لکھا کرتے تھے اور ایک عرصے تک اسے لکھتے رہے۔ اور اس کے کچھ حصے اعلیٰ حضرت نے خود پڑھے؟ ہاں بالکل، اس کے جو ابتدائی 4 حصے ہیں اس پہ تصدیق فرمائی اعلیٰ حضرت نے، اور حضرت نے بڑی خوبصورت تصدیق فرمائی ہے۔ اچھا، یعنی مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو اعظمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، یعنی ان کی پیدائش گھسی میں ہوئی اور وہ جو علاقہ ہے وہ اعظم گڑھ کا علاقہ ہے، تو اس کی نسبت کرتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے اعظمی، امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب تقریض لکھی نا، تو اس تقریض پہ آپ نے لکھا کہ امجد علی اعظمی مذہباً مشرباً و مسکنن یا موطنن، اعظمی کے ساتھ لکھا۔ اب ہم مسکنن کو دیکھیں تو بات تو بالکل واضح ہے کہ آپ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ شاید بات صدر الشریعہ کے بھی حاشیہ خیال میں نہ ہو، جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اعظمی مذہباً، یعنی با اعتبار مذہب کے، یعنی جو فقہ ہے جس میں آپ تقلید کرتے ہیں وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، امام اعظم، تو وہ امام اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعظمی مذہباً، اور آپ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے قادری سلسلے کے اندر بیعت ہوئے تھے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، تو مشرباً یعنی طریقت کے اعتبار سے آپ غوث اعظم کی طرف منسوب ہوئے تو اعظمی مذہباً، اور مسکنن تو اس اعتبار سے کہ آپ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، یا موطنن آپ کا جو وطن تھا وہ اعظم گڑھ تھا۔ کیا بات ہے! تو وہ تقریض جو اعلیٰ حضرت نے لکھی اس پر اعظم سے اشارہ ملا کر ساری، یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بہار شریعت کے 17ویں حصے کا بڑا حصہ لکھ لیا تھا، باقی سارا جو ہے پھر ان کے شاگردوں نے اسے آگے بڑھایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسری ہماری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے جب، اور وہ جو ایک حکمت سے پھر آپ اسی طرف ہی آگے اور یہ سلسلہ سب ہوا، وہ جو ایک ابتدائی گفتگو تھی اور کچھ اعلیٰ حضرت کے ایسے کلمات تھے۔ علم تو آپ نے فرمایا علم 2 ہی ہیں، علم طب بھی ہے اور علم دین بھی ہے، اور کچھ خصوصی آپ نے وہ کلمات کہہ کر ان کو علم دین کی طرف راغب رکھا، اور پھر آپ یہیں پہ رہے۔ جی، اصل میں ہوا یہ کہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ پٹنہ کے اندر مدرسہ اہل سنت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی عبد الوحید فردوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر پڑھاتے رہے، اور صدر الشریعہ نے جب پڑھانا شروع کیا نا، پہلا دن تھا، تو آپ کے امتحان کے لیے اس میں قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بعض بڑے مدرسین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو اہل علم ہیں، جو درس نظامی پڑھے ہوئے، وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہدایہ شریف ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جس میں فقہی مسائل ہیں، سب سے آخر میں پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر تقریباً، اور اس کا جو حصہ ہے وہ تیسرا حصہ، وہ خاص طور پر بڑا مشکل، بیو کا جو چیپٹر ہے وہ مشکل چیپٹر کہلاتا ہے، آسان نہیں ہوتا اس کو پڑھانا اور سمجھانا، اس کو حل کرنا۔ تو صدر الشریعہ پہلے دن بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ہدایہ ثالث کھول کے رکھ دی گئی، تیسرا حصہ کھول کے رکھ دیا گیا ہدایہ کا کہ آپ پڑھائیے اس میں۔ تو اب بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہوں تو اس وقت تو نحوِ میر چھوٹی سی کتاب پڑھاتے ہیں، وہ بھی بندہ پہلی دفعہ پڑھا رہا ہو تو اس کے چھکے چھوٹ جائیں، لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فی البدی اس کی تقریر شروع کی، اس کی تدریس کرنا شروع کی، تو اساتذہ بھی اش کر اٹھے، وہ بھی جھوم اٹھے کہ کیا صدر الشریعہ نے پڑھایا ہے۔ اور اسی وقت قاضی عبد الوحید فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تدریس کی جو صدارت تھی وہ ان کے حوالے کر دی کہ آپ پڑھیں اس کے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کیا مخلصین کا دور، اور مخلصین اساتذہ، مخلصین۔ عبد الوحید فردوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ ہستی تھے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اور میرے جیسے 10 اور ہونا تو ہندوستان میں بدمذہبی رہے گی نہیں، اتنا کچھ وہ ایسا لکھا کرتے تھے، اور یعنی وہ اعلیٰ حضرت کے شیدا تھے، اعلیٰ حضرت کے شیدا تھے۔ تو
ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدارس بعض ایسے افراد کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں کہ جو اہل علم کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو صدر الشریعہ کے ساتھ اسی طرح ہوا. جن کے ہاتھ میں آیا تو وہ مدرسے کی قدر کرنے والے نہیں تھے, صدر الشریعہ کو بہت تنگ کیا, آپ چلے گئے وہاں سے, اپنے علاقے چلے گئے. اور چونکہ آپ کو علم طب آپ کا خاندانی فن تھا تو آپ نے علم طب حاصل کیا. 2 سال تک آپ مسلسل علم طب کے اندر لگے رہے اور لوگوں کا علاج کرتے رہے, حکمت کرتے رہے, حکیم تھے آپ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کو جھٹکا لگا کہ اب ظاہر وہ موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ ان کو فوری پتہ چل گیا ہو کہ امجد علی اعظمی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کو تو بڑا صدمہ ہوا کہ میرا شاگرد جن کے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ پڑھائے تو انہوں نے پڑھا ہے اور یہ جو ہے وہ پڑھانا چھوڑ کر یہ جو ہے وہ حکمت کر رہے ہیں, حکیم بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کو اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا اور اعلیٰ حضرت کو سارا معاملہ لکھ کر بھیج دیا کہ اس طرح ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے صدر الشریعہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا 2 مہینے تک یہیں رہنا ہے, جانا نہیں ہے. تو وہ 2 مہینے تک صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے پاس رہے اور علمی کام کرتے رہے. پھر اس کے بعد جانے کی اجازت چاہی کہ میں جاؤں. تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا کرتے کیا ہو؟ تو بتایا کہ میں یہ طب کا کام کرتا ہوں, حکمت کا یعنی حکیم کا کام کرتا ہوں. اعلیٰ نے فرمایا علم تو اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صبح صبح اس میں قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو حکیم ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں, مرض پہچان لیتے ہیں کہ اس کو کیا ہے. تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کرامت تھی کہ واقعی مجھے جو مرض میں تلاش کرتا تھا بہت سارے حکیم اسی طرح تلاش کرتے ہیں, تو میں بھی یہی کرتا تھا کہ صبح کے وقت جو قارورہ ہوتا تھا, پیشاب ہوتا تھا, وہ لوگوں کے جو علاج کے لیے آتے تھے اور بوٹل وغیرہ کے اندر لے کر آتے تھے اس کو چیک کرنا ہوتا تھا کہ ان کو بیماری کیا ہے. تو یہ الفاظ اعلیٰ حضرت کی ایسی کرامت تھی کہ اس کے بعد آپ کو اس طریقے کار سے نفرت ہو گئی. یہاں میں خوبصورت بات آپ کے سامنے عرض کروں, بڑی زبردست بات ہے کہ بعض اوقات شیوخ کا, بڑے لوگوں کا ایک کلمہ ہوتا ہے, ایک بات ہوتی ہے اور دوسرے کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل. اور جس کی زندگی تبدیل ہوئی نا تو وہ آگے وہ کام کرتا ہے کہ جس کا تصور اس کے استاد نے بھی نہیں کیا ہوتا. مثال کے طور پر چند مثالیں لیجئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کتنے بڑے امام ہیں. آپ پوچھیں تو تقریباً یہاں جو بیٹھے ہوئے یہ سب کہیں گے کہ ہاں ہم نے امام اعظم کا نام سنا ہوا ہے, ہم حنفی ہیں. لیکن اگر ان میں سے پوچھا جائے کہ امام عامر بن شرابیل الشابی کون ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی بتا سکے کہ وہ ہیں کون. یعنی جو اہل علم نہیں ہے ان کے علاوہ کوئی مشکل ہی بتا پائے گا. حالانکہ یہ عامر بن شرابیل الشابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 500 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے, ان سے ملاقات کی ہے. فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے, کوئی شخص جو حدیث بیان کرتا ہے وہ میری پہلے سے سنی ہوئی ہوتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے کم شعر آتے ہیں, اشعار مجھے سب سے کم آتے ہیں. یعنی اس میں اتنا نہیں لگے. ہاں, اشعار مجھے سب سے کم آتے ہیں, لیکن اگر میں شعر پڑھنا شروع کروں تو 1 مہینے تک اشعار پڑھتا رہوں گا اور دوسرا شعر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اتنے اشعار یاد تھے ان کو, تو حدیثیں کتنی یاد ہوں گی ان کو. یہ عامر بن شرابیل الشابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس کا اس امت پر احسان عظیم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی جوانی میں ان کی مجلس کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں بازار کے اندر آتا جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اندر فقاہت نظر آتی ہے, بیداری نظر آتی ہے, تم علماء کی بارگاہ میں آیا جایا کرو. امام اعظم فرماتے ہیں کہ وقع کلمتہ فی قلبی, ان کی جو بات تھی, ان کا جو جملہ تھا وہ میرے دل کے اندر واقع ہو گیا اور میں علم کی طرف لگ گیا, اور پھر وہ امام اعظم بن گئے. کیا بات ہے, امام ابو حنیفہ بن گئے. ان کے جنہوں نے ترغیب دی, جو ان کے اساتذہ میں سے ہیں, مین استاد ہیں, اور جنہوں نے اپنی ایک طرح کی تابعی بزرگ ہیں, ولایت سے انہوں نے یہ دیکھ بھی لیا کہ یہ بچہ کیا پڑھ سکتا ہے. ذہانت دیکھ لی ان کے پیشانی کے اندر, ماتھے کے اندر کی بہت بڑا فقیہ بنے گا. تو ان کو اب سوچیں جتنے امام اعظم کی پیروی کرنے والے ہیں سب کا ثواب جو ہے وہ امام شابی کو بھی جا رہا ہے. امام شابی رحمت. اور خود امام اعظم جب حضرت امام ابو یوسف ان کے ہاں جانے لگے جاکل تو کیا فرمایا؟ فرمایا آتے رہو تم اور تمہارے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. اسی طرح ہمارے پاس
جو قرآن کے بعد سب سے بہتر سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے. بالکل. تو صحیح بخاری کیسے لکھی گئی؟ پہلے جو کتابیں تھیں اس کے اندر صحیح ضعیف حسن وغیرہ سب حدیثیں ہوتی تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ کاش تم میں سے کوئی شخص صحیح حدیثوں پر مشتمل کتاب جمع کرے. اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس میں صحیح حدیثیں بھی ہوتی تھیں، ضعیف بھی ہوتی تھیں، مختلف کتابوں حدیثوں کو جمع کیا جاتا تھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں واقع ہو گئی اور میں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا. کیا بات ہے، کیا یہ کیا وہ کلمہ. تو امام بخاری کی اس طرف ترغیب چلی گئی. یعنی جو بھی دینی طور پر یا جو بھی بڑے ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، کچھ پیران اعظام ہیں یا کچھ خاندان میں بھی بڑے ہوں، بعض اوقات کسی کے بارے میں کچھ ایسا کلمہ کہہ دینا، کچھ ایسی بات کہہ دینا، اچھا کبھی اس چیز کی طرف اندازہ نہیں ہوتا. حسان صاحب آپ یعنی ایک خطاب ہو رہا ہے، جمعے کا ایک جلسہ ہے، جمعے کی نماز ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی کوئی بات کہیں، کوئی کسی کے دل میں لگ جاتی ہے، دل میں لگ جاتی، ساری زندگی وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے. میرے کو ایک شخص ملا اور اس نے اپنے کچھ وہ بتایا، مدنی ماحول میں وابستہ ہوا، داوسہ میں یہ وہ، تو پتہ کتنی بات، صرف اتنی بات، یقین کرے کہ میں نے کیا ہوا کرے، وہ امیر علیہ سنت جب نیچے ملاقات کرتے تھے نا، ایک دفعہ ملاقات کی تو بس نا ایسے چہرے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے، تو بس میں نے پھر داڑھی کو میں نے نہیں چھیڑا اس کے بعد. یعنی انداز ہی بولے حضرت صاحب نے ایسے ہی میں نے ملاقات کی، میری اس وقت داڑھی نہیں تھی، تو ملاقات کی، سلام میں نے لیا اور میرے چہرے کو یوں اور کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اس وقت ایسا موقع بھی نہیں ہوتا عام طور پہ. تو یہ ماشاءاللہ. ایک مثال اور لیں، علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. فن رجال جو اسماء الرجال کا فن ہوتا ہے اس کے امام امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اسماء الرجال پر بہت کتابیں لکھی ہیں. اور ان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقْرَاءِ التَّامِ. انہوں نے اسماء الرجال یعنی افراد کے اوپر، حدیث کے راویوں کے اوپر جو استقراء تام کیا ہوا ہے، یعنی پوری طرح اس کو دیکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ علماء نے ان کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ ان کے سامنے پوری امت کے علماء ایسے جمع کر دیے گئے ہیں جیسے ایک میدان کے اندر ہوں، اور یہ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کے بارے میں حالات جانتے ہیں. یعنی 50 جلدوں کے اندر انہوں نے علماء کے حالات لکھے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کو کتنی مہارت حاصل ہوگی. اب یہ کیسے اس طرف بڑھے؟ ان کے شیخ تھے امام حافظ برزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام ذہبی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر لکھ رہے تھے، جو وہ بیان کر رہے تھے اس کو لکھ رہے تھے، حدیثیں لکھ رہے تھے. تو امام برزالی نے فقط اتنا ان سے کہا کہ خطُّ کا یشبہ خط المحدثین، کہ تمہاری جو رائٹنگ ہے نا یہ محدثین کی رائٹنگ کی طرح ہے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات واقع ہو گئی اور میں پھر اسی فن کی طرف آ گیا، اور پھر رجال کے اوپر، اسماء و رجال کے اوپر جو کتابیں لکھنے والے ہیں اس میں نمایاں ترین ہستی امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلی حضرت امام الشان فرماتے ہیں کہ یہ اس فن کے امام ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک جملہ ہے، ایک بات ہے جو زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے کہ کلمۃ تغیرت یغیرت حیات العلماء. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دیکھا کہ یہ صدر الشریعہ ہیں اور انہوں نے آگے چل کر کیا کرنا ہے، وہ کارنامے انجام دینے ہیں کہ کہیں ان کے شاگرد محدث اعظم پاکستان ہوں گے تو کہیں ان کے شاگرد جو ہے وہ محدث مبارک پوری بنیں گے، اور انہی کی برکت ہوگی کہ جامعہ اشرفیہ بنے گا، اور انہی کی برکتیں ہوں گی کہ جامعہ رضویہ بنے گا، انہی کی برکتیں ہوں گی کہ پاکستان کے اندر علم حدیث اور علم اصول جو ہیں شریعت کے اصول عام ہوں گے، اور انہی کی برکت ہوگی کہ ہندوستان کے اندر بھی یہ علوم عام ہوں گے. تو دیکھ لیا تھا اعلی حضرت نے، اس لیے ان کو اس طرف راغب کیا، اور پھر یہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کے بعد کیا ہے جب پھر وہ تدریس 2 سال تدریس، پھر آئے اعلی حضرت کی بارگاہ میں اور ہمیشہ کے لیے وہاں کیوں کر رہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کنز ایمان شریف کا بھی جو خزانہ ہمارے پاس ہے، جمیل صاحب کیا کہیں گے؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ ترجمہ شریف تو ہے، لیکن اس میں بھی کردار کتنا امجد علی اعظمی صاحب کا ہے. صدر الشریعہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کو اچھی طریقے سے بھانپ چکے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک برگزیدہ شخص بندے ہیں، اور اس وقت اس امت پہ بہت بڑے انعام ہیں.
اللہ کی نعمت ہیں، ان سے جس قدر ہو سکے وہ علمی استفادہ حاصل کر لیا جائے. امت تک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سینے میں جو علم کا دریا موجزن ہے وہ کاش کہ امت تک جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ پھیلایا جائے. تو چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ نے تقریباً 18 سال کا یہ عرصہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں گزارا ہے. 18 سال. تو صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو مختلف کام تھے ان کاموں میں صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے معاون رہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تدریس کے فرائض ان کے ذمہ ڈال دیے منظر اسلام بریلی کے، تو اس مدرسے کی تدریس کر رہے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کے مسودے کو مبیضہ کرنا، اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی آ رہے ہیں ان فتاوی کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ املا کرا رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ذریعے امت تک جو کچھ تحریر آ رہی تھی صدر الشریعہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. تو اب آپ کی خواہش ہوئی کہ قرآن پاک کے تراجم اردو زبان میں بہت سارے لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن کئی ایک مقامات ایسے بھی نظر سے گزرے کہ جہاں ترجمہ کرنے والے کی یا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے یا ترجمہ کا حق ادا نہ کر سکے، یا بعض صورتوں میں ترجمے کے الفاظ ہیں وہ بے ادبی والے کلمات میں، یعنی عرف و ہمارے اردو کا لب و لہجہ الگ ہے، عربی کا لب و لہجہ الگ ہے، تو ترجمہ کرنے والے کے وہ کلمات جو ہیں وہ بے ادبی کا بھی شائبہ رکھتے ہیں. چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اس بات کے آپ نے بے حد اصرار کیا کہ آپ ترجمہ قرآن کر دیں. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو مصروفیات اپنی، پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا کہ اب اس کو ترجمہ کریں گے، اس کو چھپے گا، چھپنے کے اندر اس کی جو کاپیاں ہوں گی، اس میں سارے جو کام ہیں وہ سب باوضو حالت میں کرنے ہوں گے، کام کرنے والے بے وضو اس کے کاغذ کو نہیں چھوئیں گے جس میں چھپ گیا قرآن پاک، پھر اس کو طے کرنا، اس کو جلد بنانا، تو یہ کام اتنا مشکل ہے کہ یہ کام ہو نہیں پائے گا. پھر اب ترجمہ بھی ہو جائے گا، چھپے نہیں، تو پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محنت بھی اور ضائع ہو، امت کو فائدہ نہ پہنچے. تو صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پھر ہم افسوس کرتے رہیں. تو ابھی یہ ہے ترجمہ آپ کروائیں. چنانچہ صدر الشریعہ یہ آپ نے اپنے ذمے پہ لیا تھا کہ یہ جہاں تک ہو سکا یہ سارے پریس کے معاملات، جو آگے چھپائی کے معاملات، ان کو سب یعنی یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا اور شریعت کے دائرے میں رہے، قرآن کے کلمات یا ان ترجمے کی بے ادبی نہ ہو، تو صدر الشریعہ نے اپنے ذمے لیے کہ سب کام انشاءاللہ آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے، آپ شروع کریں. چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو یہ ایک آیت پڑھتے پوری، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کا ترجمہ ارشاد فرماتے. اچھا، کبھی کبھی پوری کئی لائنوں پر مشتمل پوری آیت یہ پڑھتے، پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس آیت کا ترجمہ ارشاد فرماتے. صدر الشریعہ لکھتے رہتے، اور صدر الشریعہ کے لکھنے کا جو انداز ہوتا تھا، اعلیٰ حضرت جیسے جیسے ارشاد فرما رہے ہیں، اور صدر الشریعہ کی اسپیڈ لکھنے کی اس انداز کی ہوتی تھی کہ اعلیٰ حضرت کو ترجمہ کروانے میں، املا کروانے میں دقت پیش نہیں آتی تھی. خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب دو شخص، ایک وسیع احمد صورتی اور یہ امجد علی اعظمی، جب یہ مجھ سے املا کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں اور یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دل کے اندر علم جو ہے وہ القاء ہو رہا ہے. بس یہ میری زبان سے وہ الفاظ نکلتے جا رہے ہیں، دل میں جو آ رہے ہیں، اور یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس طرح صدر الشریعہ نے کنز الایمان ترجمہ یہ مکمل آپ نے کروا لیا، اور مکمل کروانے کے بعد پھر اس کی جو آپ نے ترتیب، پھر اس پہ جو کام کیا، تو الحمدللہ یہ صدر الشریعہ کا اس امت پر احسان ہے کہ ہمیں تمام اردو تراجم میں بہترین ترجمہ ہر اعتبار سے صحت پر مشتمل وہ کنز الایمان کی صورت میں اس امت کو حاصل ہوا. تو اسی طرح صدر الشریعہ علیہ رحمہ، جب صدر الشریعہ کا جب آپ کا وصال ظاہری سے چند سال پہلے آپ کے شاگردوں نے بھی پھر آپ کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے گویا اعلیٰ حضرت سے قرآن پاک کی خدمت ترجمہ قرآن کی صورت میں آپ نے کروائی ہے، تو اب حدیث شریف کی خدمت بھی آپ جیسی ہی ہستی کریں گی. تو طحاوی شریف شرح معانی الآثار، یہ فقہ حنفی
کی کتب احادیث میں بہت پائے کے درجے کی یہ حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر کوئی بھی حدیث شریف کا کوئی باب قائم ہوتا ہے تو اس میں اگر احادیث میں کہیں تعارض آ رہا ہوتا ہے تو امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان احادیث کے درمیان تطبیق دی ہے، اور تعارض جو پیدا ہوتا ہے، اعتراض جو پیدا ہوتا ہے آپس میں، تو وہ الفاظ حدیث کے اختلاف وغیرہ کو وہ بہتر انداز سے تطبیق دیتے ہیں، اور یوں تمام تر احادیث جو محدثین کی کتب میں ہیں ان سب کے ایک بہتر انداز سے تجزیہ کرتے ہیں. تو یہ کتاب بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور مشکل نوعیت کی ہے، اور عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بخاری شریف کی 20 شروحات عربی اردو زبان میں ہیں، اس طرح سیاہ ستہ کی بھی شروحات ہیں، لیکن شرح معانی الاثار کی طرف شارحین یا حاشیہ نگار ان حضرات کی توجہ کم ہی رہی ہے. تو یہ کتاب کی افادیت بہت زیادہ ہے. تو آپ کے جو خلفاء، آپ کے جو شاگرد ہیں، بالخصوص 5 جو آپ کے شاگرد تھے، وہ صدر الشریعہ کے پیچھے مطلب انہوں نے بے حد اصرار کیا کہ آپ اس کی شرح لکھیں. تو صدر الشریعہ نے الحمدللہ شرح معانی الاثار، جسے بتایا گیا کہ اس کا ربع حصہ وہ 4 جلدوں پر الحمدللہ وہ اس وقت مطبوع ہو چکا ہے، اور اتنا شاندار طریقے سے آپ نے اس کو املا کروایا، آپ کے شاگردوں نے آپ سے لکھا. تو یوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں صدر الشریعہ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی عرض کی، اور صدر الشریعہ سے آپ کے شاگردوں نے شرح معانی الاثار کے حاشیہ، جس کا نام کشف الاستار عن شرح معانی الاثار ہے، تو اس نام سے ترجمہ جو حاشیہ تھا وہ ایک بہترین حاشیہ ہے، جس کے اندر بہت ساری وہ چیزیں جو امام طحاوی علیہ رحمہ 2 احادیث کے درمیان اگر تطبیق دیتے ہیں، صدر الشریعہ اپنے حاشیے کے اندر مزید اس میں اور احادیث وغیرہ کے ذریعے تائید کرتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی طرح عقلی دلائل اگر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہیں، پھر عقلی دلائل کے ذریعے بھی اس تطبیق کو ثابت کرتے ہیں، مزید صدر الشریعہ اور زیادہ ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ حاشیہ بڑی لاجواب اور نادر یہ حاشیہ الحمدللہ، اس کو بھی جو پڑھنے والے ہمارے طلبہ بالخصوص جو شرح معانی الاثار پڑھتے ہیں تو وہ اس کا بھی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں. ہمارا موضوع اگرچہ سیرت صدر الشریعہ ہے، ابھی ہم صرف علم کے بھی، وہ بھی یہ نہیں کہ ہم نے ان کے علم کا بھی پورا کوئی احاطہ ایک طرح کا سمری طور پر ہی بیان کر دیا ہو، کچھ بیچ میں کچھ خلاصتاً ہم باتیں عرض کر رہے ہیں. 1-2 کال آپ کے لیتے ہیں، پھر گفتگو مزید جاری کریں. میرا نام انس ستاری ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی اور کون کون سی کتابیں ہیں بہار شریعت کے علاوہ؟ بہار شریعت کے علاوہ خاص ایک تو ابھی حدیث کے حوالے سے ذکر کی، کیا کہیں گے حسان صاحب؟ جی، اس کے علاوہ آپ کی جو مشہور کتاب ہے وہ فتاوی امجدیہ ہے، یعنی 4 قاعدہ جس میں 4 جلدوں میں آپ کے فتاوی ہیں، تو وہ آپ کے جمع کیے گئے ہیں. اسی طرح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قنوت نازلہ ایک پڑھی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی، یوں ہی التحقیق الکامل، التحقیق الکامل کے نام سے. اور اسی طرح جب ممبئی کے اندر یا کسی اور علاقے کے اندر راستے کے لیے مسجد کو شہید کرنے کا معاملہ پیش آیا تھا، تو بعض علماء کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے صدر الشریعہ نے جامع الجزیات کے نام سے ایک رسالہ یہ تحریر فرمایا تھا. اسی طرح چونکہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر قاعدے مختلف لکھے گئے تھے سمجھانے کے لیے، بچوں کو حروف تہجی بتانے کے لیے، تو بعض قاعدے ایسے تھے کہ جن میں جانداروں کی تصویر بنی ہوئی تھی اور وہ ہندوستان کے اندر رائج ہو رہے تھے. تو پھر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قاعدہ لکھا تھا جو بغیر تصویروں کے تھا، اور آسانی کے ساتھ بچوں کو اس کے ذریعے سے اردو سکھائی جا سکتی تھی. تو یہ مختلف کتابیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے تحریر فرمائی ہیں. ابھی بیروت سے ایک کتاب چھپی ہے فتاوی تمرتاشی کے نام سے، 2 جلدوں کے اندر. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت نے جو آپ کو مقرر کیا تھا کتب چھاپنے کے لیے، تو بہت عرصہ پہلے تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو آپ چھاپ چکے تھے. یہ دوسرے بزرگوں کی، لیکن صدر الشریعہ نے اس کے اوپر تحقیق فرمائی تھی. ماشاءاللہ. یہ مختلف کتابیں موجود ہیں. اور یہ بھی کہیں کہ یہ تو ہے ساتھ ساتھ آپ دوسری کتابوں کے لیے کتنے معاون بنے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی جات کے حوالے سے، آپ کے ترجمہ کنز الایمان شریف کو لکھنے کے حوالے سے، اور گویا کہ پھر آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اور اعلیٰ حضرت کے ہی بس بن کر آپ رہ گئے.
اور مجھے وہ واقعہ بھی کہ آج کل ہم تھوڑا سا اگر دینی طور پر پڑھ لیں، بڑے ہو جائیں، یہ سمجھ جائیں تو پھر کہتے ہیں سب کچھ آ گیا۔ کیا کہتے ہیں حسان صاحب، جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ کہا اپنے مدرسے کے استادوں کو کہ اپنے وضو صدر الشریعہ کو چیک کراؤ، اور یہ ہونا چاہیے جو، اور مجھے وہ دن بھی یاد آ رہا ہے جب آپ نے دارالفتہ والوں کو بھی کچھ چیک کیے تھے، نماز سنی تھی، میرا خیال ہے 2005 یا 6 کی، آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے، ایسا ہی ہوا تھا۔ جی جی مفتی قاسم صاحب نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، استاد صاحب نے، تو کیا بات ہے، یہ آپ کو بھی ایک شرف ملا ہے اس طور پر۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ نے اپنے مدرسے کے اساتذہ کے حوالے سے کہا کہ وہ ان کو اپنے وضو چیک کرائیں، اور ساتھ جو ہے نا وہ ان سے کچھ اس طرح، اب اس میں کچھ ایک دو تھے ایسے کہ ہم تو خود پڑھانے والے ہیں، اب ہم وضو چیک کرائیں، اور وہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور لیکن کئی ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر باقاعدہ یہ پریکٹیکل ہوا۔ جی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، بعض کا غلطی ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے، نماز میں بیٹھی ہوتی ہے، سن کر نماز دیکھ کر یہ سیکھی ہوئی ہے، اور ویسے ہی کہیں پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے، اور اسی طرح پڑھتے رہے۔ لازمی کسی کو سنا دینی چاہیے، ایک دفعہ تو سنا ہی دیں، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے الحمدللہ داوسامی کے اس ماحول کے اندر باقاعدہ آپ میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ اب تو آن لائن کے ذریعے سے بھی آپ اپنے جو فیضان اکیڈمی ہے، مدرسۃ المدینہ، آن لائن کے ذریعے سے بھی آپ کہیں بھی ایڈمیشن لے لیں، کچھ کورس کر لیں، شریعت کورس کے نام سے، دیگر طہارت کورس کے نام سے، زکوٰۃ، نماز، اس طرح کی چیزیں ہم بغیر کسی کہیں کہ کوئی شرم جھجک کا معاملہ ہوگا، سب کے سامنے کچھ پوچھیں گے، کیا ہم سیکھ پائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آن لائن کے ذریعے بھی آپ یہ سیکھ سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ بہرحال اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حسان صاحب، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ جی یقیناً وہ اس دور کے ایک زبردست عالم دین تھے، اور آپ کی وفات سے، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی وجہ سے علمی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا خلل واقع ہوا، اور یعنی فقہ اسلامی کے اندر، بالخصوص فقہ حنفی کے اندر، اللہ پاک نے ان کو اس زمانے کے اندر ایک زبردست مہارت عطا فرمائی تھی۔ عشق رسول آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ کو اب ورثے کے اندر گویا کہ یہ چیزیں ملی ہوئی تھیں۔ آپ رشتے کے اندر اعلیٰ حضرت کے پڑ نواسے بھی بنتے ہیں اور پڑ پوتے بھی بنتے ہیں۔ پڑ پوتے ہیں جی، کیونکہ آپ کے والد گرامی مفسر اعظم ہند حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے تھے، اور آپ کی جو والدہ تھیں وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی تھیں۔ تو اس اعتبار سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نانا تھے، اور ان کے والد اعلیٰ حضرت، اور حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دادا تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے والد۔ تو یوں دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، اور علمی اعتبار سے انتہائی مضبوط تھے۔ 5 جلدوں میں ان کے فتاوی تاج الشریعہ موجود ہیں، انگلش میں بھی آپ کے فتاوی موجود ہیں، انگلش زبان کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، اور عربی زبان کے اندر تو بہت آپ کو مہارت حاصل تھی، یعنی آپ فی البدی نظمیں کہا کرتے تھے عربی زبان میں۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو شروع سے ہی ذہانت، اور پھر یہ کہ آپ جب بریلی شریف میں منظر الاسلام کے اندر پڑھتے تھے تو بعض اساتذہ ازہر وغیرہ سے وہاں پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اخبار پڑھ کے عربی میں سنایا کرتے تھے، تو اسی وقت سے آپ کی زبان پر عربی یہ مضبوطی کے ساتھ جاری تھی۔ پھر اس کے بعد آپ 3 سال جامعہ ازہر میں پڑھ کر آئے تو اس میں اور آپ کو مہارت حاصل ہوئی، اور جامعہ ازہر سے آپ فارغ ہوئے تو پھر ازہر نے جو ایوارڈ جاری کیے بعد میں فخر ازہر کے طور پر، کہ جن کو فخر ازہر کہا گیا، تو اس میں سے ایک ایوارڈ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی دیا گیا تھا۔ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، تفسیر کے اندر اللہ پاک نے بڑا بلکہ آپ کو دیا تھا، اور ان کی ذات یقیناً اہل سنت کے لیے ایک سرمایہ تھی، اور ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ ہمارے درمیان پیدا ہوا۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ان کے جانے پر، دنیا سے پردہ فرمانے پر، ان کے جو خاندان والے تھے، بالخصوص منانی میاں
سے تعزیت بھی کی تھی، اور پھر آپ نے تمام کے تمام جامعات میں، مدارس میں اس بات کا حکم دیا تھا کہ تاج الشریعہ کے لیے قرآن خوانی یہ کی جائے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا تاج الشریعہ کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ پاک مزید بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کو، اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اصال ثواب کے ذریعے سے بھی جو ان کی باتیں ہمیں پتہ چلے، ان کا علمی طور پر فیضان بھی حاصل کریں، ساتھ ساتھ عمل کے حوالے سے بھی جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں ان کی یہ سیرت کو بھی اپنے اندر اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ مدنی چینل الحمدللہ یہی مدنی چینل کی ایک کوشش ہے، بزرگوں کی سیرت آپ تک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے انداز، شریعت مطہرہ کے احکامات، مسائل مختلف انداز سے، مقصد وہی ہے کہ ہم دین کی طرف راغب رہیں، علم دین ہم سیکھتے رہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔